مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ لیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، بلغوا عنی ولو آیا والے فرمان مصطفیٰ کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم کروں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک میں یہ مضامین ملتے ہیں کہ آزمائش تو ہونی ہے، امتحان تو ہونا ہے۔ یعنی کنز ایمان کا ترجمہ میرے سامنے ہے کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا۔ یہ سورہ عنکبوت میں یہ آیت کریمہ کا جو ترجمہ میں نے بیان کیا موجود ہے۔ سورہ عنکبوت یہ 20واں پارے میں ہے، 20ویں پارے میں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے امتحان لینا یہ قانون الہی ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب کی طرف سے آزمائشیں ہیں، جن سے مخلصین اور منافقین میں گویا کہ ایک فرق ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتے ہیں اس سے۔ مومن اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ کوئی اللہ عز و جل کا بندہ آڑے سے چیرا گیا، بعض لوہے کی کنگھیوں سے پرزے کیے گئے، بعض کو آگ میں ڈالا گیا، بعض کو حکم دیا گیا کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، مگر وہ حضرات استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
آزمائش، امتحان، یہ قربانیوں کا سفر، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ان میں سے چند واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اور مومنہ کو اپنی جان، اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ بڑی اہم یہ روایت ہے، اور بہت سارے اشکالات اور بہت سارے مطلب کہ ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا گویا کہ ایک طرح سے جواب ہے۔ یہ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ ارشاد فرمایا، انبیاء پر۔ کیا فرمایا؟ انبیاء پر۔ پھر ان کے بعد جو لوگ بہترین ہیں، پھر ان کے بعد جو بہترین ہیں، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی اہم ترین یہ روایت ہے۔ ہمارے عموماً یہ مینٹلٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ پر پریشانی آئی، آپ تو نمازی ہیں، سنتوں کے پیکر ہیں، اتنے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اتنی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اتنے زبردست مبلغ ہیں آپ تو، آپ کو امتحان، آپ کے لیے یہ مصیبت، آپ کے لیے پریشانیاں، آپ کے لیے آزمائش۔ اسی میں بندے کو بھی وسوسے آتے ہیں کہ میں تو دن رات سنتوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہوں، میں تو اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہوں، قرآن کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ اس طرح کی اپنی نیکی، اپنی پرہیزگاری، اپنی پارسائی اور بہت سارے ایسی چیزیں اس کے خیالات میں آتی ہیں، اور وہ غور کرتا ہے کہ مجھ پر مصیبت، مجھ پر پریشانی، مجھ پر آزمائش۔ ابھی جو میں نے جتنا مواد یہ تقریباً سمجھے کہ 7-8 منٹ میں جو بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کنفیوژن ہماری کلیئر ہو جانی چاہیے، یہ وسوسہ ختم ہو جانا چاہیے کہ آزمائش اور امتحان کے بارے میں جو مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہ مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے امتحان لینا قانون الہی ہے۔ ایک بار پھر سن لے، مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے امتحان لینا یہ قانون الہی ہے۔ اچھا، یہ امتحان کے آگے وضاحت بھی بڑی پیاری طریقے سے فرمائی گئی ہے۔ یہ نور العرفان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ جس طرح بھی وہ رب اپنی بندوں کو آزمائے، ہمیں اللہ تعالی اس کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جد اعلیٰ حضرت سیدہ آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کم و بیش 600 سال کا فاصلہ ہے، کم و بیش 600 برس کا فاصلہ۔ یہ فتح الباری کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک نالج کی بات تھی جو عرض کی۔ 6000 ایئرز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، جبکہ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار بھی اذن پروردگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان
1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. اور یہ ہجری سن یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ چلا ہجری. تو یوں کم و بیش 7400 برس سے زائد کے یہ عرصے کہ اگر ہم غور کریں تو مال و جان و خواہشات کی قربانیوں اور آزمائشوں کا یہ سفر جاری ہے. آئیے میں سب سے پہلے آپ کو امتحان اور آزمائش کی جن گھڑیوں سے گزرے وہ بڑی مشہور ہمارے نبی گزرے ہیں، بڑے مشہور انبیاء کرام کے جہاں نام آتے ہیں ان میں جب صبر کی بات آتی ہے تو ان کا نام یقیناً لیا جاتا ہے. وہ حضرت ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. ایک روایت کے مطابق 80 برس خوب ان کا مطلب کہ وہ انداز رہا اور ناز و نعیم کی ان کی کیفیت رہی. اونٹوں، بھینسوں، بھیڑوں، گایوں، بکریوں وغیرہ کی خوب بہتات تھی. باقصد کھیت و باغات تھے. ہل چلانے کے لیے بیلوں کے 500 جوڑے تھے. 500 غلام بال بچوں سمیت خدمت میں رہا کرتے تھے. کثیر اولاد تھی. ایک روایت کے مطابق 12 فرزند اور ایک روایت کے مطابق 7 شہزادے اور 7 آپ کی شہزادیاں تھیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتوط المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب نصیحتیں اور حکایتیں صفحہ نمبر 166 پر ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش نازل ہونے والی تھی تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی عنقریب آپ کا رب عز و جل آپ پر ایسی آزمائش اور مصیبت نازل فرمائے گا جس کو برداشت کرنے کی قدرت کسی پہاڑ میں بھی نہیں. تو حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں محبوب کے وصال پر ثابت قدم رہا تو ضرور صبر کروں گا یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ تم کو پسند کر لیا گیا. اچانک انہیں ایک آواز آئی ایوب میری آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ اور صبر کیے رہنا میرے حکم و فیصلے کے نازل ہونے تک. اب میں مدنی چینل کے ناظرین اور یہ تمام اسلامی بھائیوں کو وہ سبب بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو ان کی آزمائش کا سبب بنا. وہ سبب کیا تھا؟ ابلیس لعین جس کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کرتے رہتے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. تو ابلیس لعین نے حسد کی وجہ سے طرح طرح کے مکر و حیلے سے آپ پر غالب ہونا چاہا لیکن نہ ہو سکا. تو اس نے عرض کی یا الہی ایوب علیہ السلام شاکر ہے اور تیری اطاعت کا سبب یہ ہے کہ تو نے مال، رزق، اولاد میں وسعت عطا فرمائی ہے، ان کو صحت بخشی ہے. اگر تو یہ سب کچھ ان سے چھین لینا تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ تیری اطاعت نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد نقل ہوتا ہے جا میں نے تجھے اس پر مسلط کر دیا اور وہ اپنی حالت ہرگز تبدیل نہیں کرے گا. اب امتحان کا دور شروع ہوا. زمین سے اچانک آگ نکلی اور ان تمام کھیتوں، باغوں اور مویشیوں وغیرہ کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا. جب آپ کو اطلاع ملی صبر کیا اور فرمایا سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو چاہے کرے. پھر آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جس گھر میں تھی وہاں زلزلہ آیا، مکان زمین بوس ہوا اور تمام اولاد اس میں دب کر شہید ہو گئی. آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اور فرمایا سب کچھ اللہ عز و جل کا ہے جو چاہے کرے. اس کے بعد آپ کا جسم نازنین بھی امتحان سے دوچار ہوا. ایسا سخت بخار آیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ جسم میں آگ بھڑک رہی ہے.
سر سے لے کر قدم تک آبلے یعنی چھالے پڑ گئے، شدید خارش ہوتی، کھجا کھجا کر ناخن شریف جھڑ گئے، اس کے بعد ٹھکریوں اور پتھروں سے کھجاتے تھے، جس میں مبارک سخت زخمی ہو گیا تھا، سارے بدن میں صرف آنکھیں، زبان اور دل محفوظ تھے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مخطوط المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب نصیحت اور حکایتیں صفحہ نمبر 167 پر ہے، جب مال اولاد جانے کے بعد جسم کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو فرمایا الحمدللہ عز وجل، اس ذات نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور مجھے اپنے فضل سے احسان فرمایا، مجھ پر اپنے فضل سے احسان فرمایا اور مجھے اپنے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ رکھا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ذکر کرتے رہتے اور اپنے رب کی حمد اور شکر کرتے، اپنے رب کی حمد کرتے اور شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ آپ کی جلد پھٹنے لگی، پگھلنے لگا، گوشت پگھلنے لگا، ہڈیاں ظاہر ہو گئیں، لیکن آپ نے پھر بھی شکوہ نہ کیا۔ مرض نے جب شدت اختیار کی تو تمام عزیز و اقارب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یوں بھی آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں آپ نے قیام فرمایا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی تھی، انہوں نے ساتھ نہ چھوڑا بلکہ آپ کی خوب خدمت کی۔ ایک بار عرض کرتی ہیں، میرے سرتاج، پریشانیوں سے خلاصی کے لیے کاش اب دعا فرما دیجیے، پریشانیاں بہت ہیں، دعا کر دیجیے۔ فرما مجھے اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے، میں نے آزمائشوں کے مقابلے میں آسائشوں میں وقت زیادہ گزارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الغرض، پریشانیاں، امتحان اور آزمائش کا سلسلہ جاری رہا۔ شیطان آپ کی زوجہ کے پاس آیا، ان کو اکسانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد امتحان کا وقت پورا ہوا، پھر شفا یابی نصیب ہوئی، اور اس کا بیان پارہ 23 سورہ صاد اور پارہ 17 سورہ انبیاء میں، اور پھر پارہ 23 سورہ صاد میں اس کا پورا بیان موجود ہے۔ شیطان نے جو آ کر کلام کیا، وہ امتحان کا وقت جب پورا ہوا، وہ شفا یابی کی جو کیفیت ہوئی، وہ سارا بیان یہاں ان آیات کریمہ میں، جن کا میں نے حوالہ دیا، موجود ہے۔ بحکم الہی عز و جل اب کیسے امتحان کا وقت پورا ہوا اور شفا کے جو معاملات ہوئے، اس کو اب تھوڑا سا سنیے۔ اور آپ نے ان کے امتحان اور آزمائش کا دور دیکھا، یہ ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہے، شکر بجا لاتے رہے۔ تو بحکم الہی جب آپ نے زمین پر پاؤں مبارک سے ٹھوکر ماری تو چشمہ ابل پڑا، اس کے پانی سے نہائے تو جسم کے آبلے وغیرہ سب ختم ہو گئے، اس کا پانی پیا تو جسم کے اندرونی بیماریاں جاتی رہیں اور آپ مکمل صحتیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا، اسے پہن کر ایک طرف تشریف فرما تھے کہ یکایک آپ کی زوجہ محترمہ حاضر ہوئیں، مگر پہچان نہ سکی۔ آپ ہی سے پوچھنے لگیں، یہاں ایک بیمار صاحب تھے، کہاں ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں، ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا سے نواز دیا ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی تمام فوت شدہ اولاد کو بھی زندہ کر دیا گیا، آپ کو دوبارہ عطا کی گئیں، اسی طرح کثیر دولت سے بھی آپ کو مالا مال کر دیا گیا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو آزمائش اور امتحان کے حوالے سے، قربانیوں کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی کہ ان پر کس طرح کی آزمائشیں، کس طرح کے امتحان آئے
اولاد گئی، مال و اسباب گئے، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، عزیز اقارب چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آپ صابر رہے، شاکر رہے، اللہ کی حمد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ نے دعا بھی نہیں کی اور فرمایا کہ مجھے میرے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صبر عطا فرمائے۔ ہم پر بھی امتحان اور آزمائشوں کی بعض اوقات گھڑیاں آتی ہیں، اولاد میں آتی ہے، مال میں آتی ہے، اسباب میں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، گھر کی دیواریں گر جاتی ہیں، اولاد حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، خود ہمارے جسم کے اندر بارہا کئی بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے جو بھی کیفیت ہے ہمارا رب جانتا ہے، وہ ہمارا رب ہے نا، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ سبحان ہے۔ جب امتحان اور آزمائش کا کانسیپٹ ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہمارے یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر صبر کرنا کی کوئی ترکیب بن جائے گی۔ جب بھی کوئی تکلیف، دکھ، پریشانی آئے، ہم تو ہیں نازک لوگ، بڑے ناتواں لوگ ہیں، اپنے رب سے دعا بھی کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض بھی کریں، لیکن اس کی رضا پر راضی رہنا ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ بعض لوگ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر بکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پر معاذ اللہ اعتراض کرتے ہیں، اگر جوان اولاد تو کچھ ہو جائے، انتقال ہی کر جائے، جسم میں کوئی سخت بیماری آ جائے، آل اولاد میں، مال و اسباب میں، گھر بار کے اندر کوئی سی پریشانی آ جائے، تو بہت سارے ایسے کلمات بعض اوقات زبانوں سے نکل جاتے جو درست نہیں ہوتے۔ اس کے لیے کفریہ کلمات سے متعلق سوال جواب جو امیل سنتی تصنیف ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ مصیبتوں کے وقت کہے جانے والے اور پریشانیوں کے وقت کہے جانے والے کئی ایسے مطلب کے کفریات ہوتے ہیں جو عموماً زبان سے نکل جاتے ہیں، ایسے کلمات ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کبھی ایسی مصیبت، کبھی پریشانی آئے نا تو میرا ناقص مشورہ یہ کہ انسان چپ ہو جائے، چپ ہو جائے، اللہ کی رضا پر نظر رکھے، اس کی رضا پر نظر رکھے کہ یعنی میرا رب جانتا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ابھی میں بیان کر رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں جانتا ہے، اب وہ ہماری پکار سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس نے ہمارے مقدر میں یہ آزمائش اور امتحان رکھا، یہ وقت آنا تھا۔ امتحان اور آزمائشیں میٹھے اسلام بھائیوں بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ میں نے روایت آپ کو شروع میں بیان کر دی، قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، 2 حدیثوں کا حوالہ دیا کہ یہ چیزیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یعنی مومن کو پہنچنے والی تکلیف اگرچہ کانٹے کی چبھنی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہماری کتنی پریشانیاں ہیں، مگر ہم چیخو پکار کرتے ہیں، ہم واویلا کرتے ہیں۔ یہ جملہ، یہ کلام جو حضرت ایوب علیہ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ مصیبت و پریشانیوں کا جو دور ہے وہ کم اور آسائشوں کا جو دور تھا، آسانیوں کا دور تھا وہ زیادہ تھا۔ ہم اگر ہماری آسائشوں کو، ہم ہماری تکلیف، وہ جو سہولت ہے اس پر غور کریں، پھر ہم غور کریں کہ ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سر میں درد ہے، واقعی سر کا درد بہت ہی آزمائش والا ہوتا ہے۔ درد تو درد ہوتا ہے، مضبوط سے مضبوط انسان کو درد توڑ دیتا ہے، یہ یاد رکھیے، مضبوط سے مضبوط انسان درد میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ درد جسم کی کسی حصے میں بھی ہوتا ہو تو درد ہوتا ہے۔ اب سر میں درد ہوا نا، اب درد کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہے۔ اب انسان اس وقت بس اللہ کی رحمت اس کو تھامے نا، اور وہ دیکھے کہ مجھے درد سر میں ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ آنکھیں میری کام کر رہی ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ میرے کان کام کر رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے میں بول تو سکتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی کو پکڑ کر مجھے باتھ روم میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، مجھے اللہ تعالیٰ نے محتاجی سے بچایا ہوا ہے۔
اب اگر کوئی اس سے بڑی مصیبت پہ تو اس سے زیادہ مصیبتوں پر غور کرے، اس سے بڑی مصیبت اس سے زیادہ مصیبتوں پر غور کرے. ایک مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ ایک شخص مسجد سے باہر نکلے، دیکھا تو ان کے چپل غائب تھے. اب وہ ان کو یہی وسوسہ ہے کہ میں مسجد سے آیا، میرے چپل ہی چلے گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ نظر پڑی تو کوئی ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. دیکھتے ہی فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور عرض کی یا اللہ میرے تو پاؤں میں پہننے کو چپل نہیں ہے، اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. ایک شکر کا پہلو ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں. اس کے علاوہ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہ دیکھیے کہ جو مصیبت آئی، میں چند شکر کے پہلو غور کرنے کے مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ ہم پر پریشانی آئی. پہلی بات، اس سے زیادہ نہیں آئی، جتنی آئی اس سے زیادہ نہیں آئی. زیادہ پر جو جتنا تصور کر سکتا ہے کرے. ہماری جان میں پریشانی ہمارے مال میں نہیں آئی، ہمارے مال میں آئی تو ہماری اولاد میں نہیں آئی، ہماری اولاد میں آئی تو ہمارے دیگر کئی چیزیں ہماری محفوظ ہیں اس میں نہیں آئی. آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی کیفیت دیکھی نا، نہ مال بچا نہ اولاد بچی، بلکہ جسم مبارک پر بھی آزمائش اور امتحان کس قدر آئے یہ بھی دیکھا. عزیز و اقارب چھوڑ کر چلے گئے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. سب آپ نے دیکھا، سب آپ نے سنا. تو ہم پر جو امتحان و آزمائش آتی ہے اس میں شکر کے پہلو تلاش کریں کہ جو آئی ہے اس سے زیادہ نہیں آئی. پھر جو آئی ہے جانے والی آئی ہے، چلی جاتی ہے. پریشانیاں چلی جاتی ہیں لیکن ایک پریشانی جاتی، یاد رکھیں کہ دوسری پریشانیاں آتی ہیں. یہ چینج آتا رہتا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارا مائنڈ بن جائے، کاش ہمارا ذہن بن جائے. روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، بیوی بچوں کے حوالے سے امتحان و آزمائش آتی رہتی ہے، ہر کسی نہ کسی حوالے سے آتی رہتی ہے. تو جو آئی ہے وہ جانے والی آئی ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، سب سے اہم بات یہ کہ جو مصیبت آئی ہے وہ میرے جان و مال یا دنیاوی اسباب پر آئی، الحمدللہ میرا ایمان سلامت ہے، میرا دین و ایمان سلامت ہے. کتنی بڑی بات ہے. پھر جب مصیبت و پریشانی آتی ہے تو اس پر لوگ صبر تو کرتے ہیں. ابھی صبر پر بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیے صبر کی توفیق بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. یہ صبر کی توفیق نہیں بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. اس میں بھی اپنی کوئی ڈیڑھ ہوشیاری کرنے کی آدمی کو ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے مطلب یوں کیا. نہیں، اگر کوئی صبر آ گیا، کوئی شکر کے پہلو پر ہم کوئی کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ہمیں یہ سب عطا کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اگر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر ہم غور کریں، ان کی سیرت بھی قربانیوں، آزمائشوں اور امتحان کے ساتھ چلتی چلی گئی اور کافی پریشانی آئی، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا. آپ کو آگ میں ڈالا گیا. اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ اسباب اس کے تھے، لیکن اسباب سے میں نکل کر اب واقعے کی طرف آ رہا ہوں، اس کی طرف کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگی، یا رب کریم تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیری عبادت کرنے والا، تیری طرف بلانے والا نہیں. یہ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا رب ہوں. اگر ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا حامی اور مددگار ہوں. میرے خلیل ہیں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے سپرد کر دو. اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اگر آپ فرمائے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں. پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اس سے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں. آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے.
وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی وہ جب چاہے گا جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب کفاروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا آپ سے کوئی حاجت نہیں۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ بڑا پیارا مدنی پھول ہے، خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرا رب میرے حال کو خوب جانتا ہے، میں کس حال میں، لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 یا 20 برس کی تھی۔ اس جملے کو بار بار غور کریں کہ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابراہیم، پھر اپنے رب سے عرض کر دیجئے خلیل اللہ کی شان ہے، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر علیہ السلام۔ میرا رب خوب جانتا ہے میرے حال کو، میرا رب جانتا ہے جو میرا حال ہے، جو میری کیفیت ہے، وہ نہیں جانے کا تو کون جانے کا؟ خواہ مصیبت پریشانی میری ذات پر ہو یا مصیبت پریشانی میری آل اولاد پر ہو، میرے مال و اسباب پر ہو، میرے گھر بار پر ہو، میرے کاروبار پر ہو، میری عزت اور آبرو پر ہو، میرا رب جانتا ہے، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے حال سے واقف ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا مقام دیکھیے، اس موقع پر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے، یہ مقام ہے ان کا، مقام خلیل ہے، عرض نہیں کرتے، میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ یہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اپنے بیٹے کو حکم الہی سے لے گئے کہ ان کی قربانی کریں گے، اللہ کا حکم تھا، آپ بتائیں، اللہ کا حکم تھا، چھری لے کر بیٹے کو لٹا ہی دیا نا، اور گلے پر چاقو پھیر ہی دی نا۔ امتحان اور آزمائش اور قربانی کی اس گھڑی میں کتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور قربان جائیں ان کے لختے جگر، ان کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام پر کس قدر ثابت قدم رہے۔ ارے چھری پھیرنا بیٹے کی گردن پر واقعی کمال کی بات ہے، مگر رب کے حکم پر باپ کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے گردن پر چھری پھیروا دینا کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ امتحان اور آزمائش مکہ مکرمہ میں کیا تھا جب آپ اپنے لختے جگر اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر چلے گئے؟ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کیا بھول گئے؟ یہ امتحان اور آزمائش کی کیسی گھڑی تھی۔ پیاس سے بیٹا کو دیکھ رہے کہ بیٹا پیاسا ہے اور پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی بڑی امتحان اور آزمائش کی گھڑی تھی۔ اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے، اور اللہ کا حکم سن کر کس قدر آپ کی زوجہ کو قرار نصیب ہو گیا۔ یہ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں کروڑ رحمتیں ہوں، اور ہمیں کتنا کچھ سکھا گئے ہیں یہ لوگ، کتنا کچھ ہمیں بتا گئے یہ لوگ۔ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی جو بات تھی، آپ غور کیجئے کہ پتہ تھا آپ کی ولادت سے ہی آپ کی شہادت کی شہرت تھی، مگر
میں نے کہیں نہیں پڑھا. آئینہ قیامت، یہ سوانح کربلا، یہ دو کتابیں بڑی مضبوط کتابیں ہیں واقعہ کربلا کے اوپر، بڑی مضبوط کتابیں یہ دونوں. ان دونوں کتابوں کے اندر میں نے پڑھا کہ، اور بلکہ یہ صراحت یہاں موجود ہے کہ انہوں نے کہیں بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ کہیں بھی یہ دعا نہیں کی گئی کہ ان سے کربلا والوں سے یہ جو پریشانی آنے والی ہے یہ پریشانی ٹل جائے. نہیں، دعا یہ نہیں ہوئی کہ پریشانی ٹل جائے. دعا یہ ہوئی ہے کہ یہ ان پر جو پریشانی اور آزمائش اور قربانی کا وقت آئے تو یا اللہ تو ان کو استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما دے. ارے کتنی بڑی بات ہے، تصور تو کرو، کتنی بڑی بات ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو آزمائش اور امتحان آتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ عرض کریں یا اللہ ہم ناتواں ہیں، ہم مانتے ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، بالکل کسی کام کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت میں امتحان اور آزمائش سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. امتحان اور آزمائش یہ ایک پارٹ آف لائف ہے، زندگی کا حصہ ہے. لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ یہ تو امتحان اور آزمائش تو آتی رہتی ہے انسان کی زندگی کے اندر. تو ہم جہاں یہ دیکھ رہے کہ وہاں یہ دعا نہیں کی گئی کہ اللہ میرے حال سے واقف ہے. ہم جب کربلا کی طرف آتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف آتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حسنین کریمین امام حسین سے محبت کو جب دیکھتے ہیں، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبتوں کو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو، دیگر صحابہ کرام کی جو محبت کو ہم دیکھتے ہیں، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہزادوں سے پیار کیا کرتے تھے اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان پیار کیا کرتے تھے. جب ہم تمام جو دیکھتے ہیں، لیکن کہیں بھی ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ صحابہ کرام نے یا آپ کے والد ماجد شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یا آپ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ہو کہ آقا آپ کی تو دعا بس ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ یہ جو کربلا میں واقعہ ہونے والا ہے، جو یہ شہزادے شہید کیے جائیں گے، دعا کر دیجئے کہ یہ ٹل جائے. یہ دعا نہیں کی گئی. نہ کسی نے عرض کی کہ امتحان اور آزمائش سے یہ کمزور لوگ بھاگتے ہیں، جوان مرد نہیں بھاگا کرتے، رکتے ہیں، ٹکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. اور یہ سب توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، شکر عطا فرمائے. آزمائش اور امتحان کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. دیکھیں جب دنیا میں نا یہ سب ہونا ہے، بیماریاں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، دکھ تکلیف، جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے دنیا میں ہے، ہم چیز کو پکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز چینجنگ لاتی ہے ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہم چیز کو پکار کر رہے ہوتے ہیں، ہم واویلا کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ٹلے گا؟ جو شفا دینے والا ہے وہ رب کریم ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. جو پریشانی دور کرنے والا رب کریم، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. تنگ دستی ہے، تنگ دستی کو فراغ دستی میں تبدیل کرنے والا رب کریم، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. ہمارے دکھ تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں جو ہیں سب اس کی بارگاہ سے دور ہوں گی. اس کی نظر کرم ہوگی، اس کی رحمت کی نظر پڑے گی، وہ ہمارے معاملات پر رحمت کی نظر فرما دے گا. سب ختم ہو جائے گا، سب دور ہو جائے گا. اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کی بارگاہ میں عرض کریں نا، اس کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کریں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں. بیمار یہ تو بیمار عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا وسیلہ پیش کرے گا. یا اللہ تو یہ عابد بیمار کا واسطہ ہم پر آزمائش اور امتحان اور جو کوئی بیماریاں اللہ دور کر دے، ہم اس کی بارگاہ میں عرض کریں. اور بس عرض کر دیں نا، ہم عرض کر دیں اور اس بات کا یقین کرے گا اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. وہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن پاک میں اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ وہ مضطرب قلب کی دعا قبول فرماتا ہے. اضطراب جس قلب میں ہو اس قلب کی دعا کو قبول فرماتا ہے. وہ سنتا ہے. میرے بندے جب تم سے میرے بارے پوچھے تو ان سے کہو کہ میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں ان کے قریب ہوں. وہ ہماری شہرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے. ارے میرے حال کو میرا رب نہیں جانتا؟ بے شک جانتا ہے. میری مصیبت، میری پریشانیوں کو بالکل میرا رب جانتا ہے. میرے گناہوں کو بھی میرا رب جانتا ہے. میرے عیبوں کو بھی میرا رب جانتا ہے. اس نے اتنے عیب چھپائے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے. اتنے گناہ کے باوجود بھی وہ ہمیں غذا دیتا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے. جس زبان سے گناہ کیا اس زبان سے اس نے لذت چھینی.
اس زبان میں لذت کا کی نعمت ہے کہ اس زبان سے ہم لذت کو لیتے ہیں، ذائقہ چکھتے ہیں اس زبان سے. اس کے اندر ایسے اجزاء موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ میٹھی، یہ تیکھی ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ کیا ہے. محسوس کرتے ہیں ہم نے اس زبان سے غیبت کی، اس زبان سے چگلی کی، اس زبان سے وعدہ خلافی کی، اس زبان سے گالی گلوچ کی، اس زبان سے مسلمانوں کا دل دکھایا، ماں باپ کا دل دکھایا، ارے طرح طرح کے گناہ اس زبان سے کیے. آپ بتاؤ کیا رب کریم نے ہماری زبان سے جو نعمت اس زبان کو نصیب ہوئی ہے، اس میں سے ایک نعمت کو بھی رب نے چھینا؟ ایک نعمت رب نے چھینی؟ ارے گونگا کر دیتا. کون ہے جو گونگے کو زبان دے سکتا ہے؟ کون ہے جو اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے؟ کون ہے جو نہ سننے والے بیرے کو سننے کی طاقت اور نعمت دے سکتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، صرف میرا رب کریم. ہم نے اس کان سے گناہ کیے، کیا اس نے ہمارے سننے کی طاقت سلب کی؟ ہم نے اس آنکھ سے گناہ کیے، کیا اس نے ہمارے دیکھنے کی طاقت سلب کی؟ یہ نعمت ہے، کیا اس نے چنی؟ ان ہاتھوں سے گناہ کیے، کیا اس نے ہمارے ان ہاتھوں کو لوچا کر دیا؟ کیا یہ ہمارے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ کیا ہمارے ہاتھ جھڑ گئے؟ ہماری انگلیاں جھڑ گئی؟ ہمارے ناخن جھڑ گئے؟ نہیں نا، ہمارے بازو سلامت ہے، ہماری قوت اللہ تعالیٰ کے کرم سے سلامت ہے. ہم جس پاؤں سے چل کر گناہوں کی طرف گئے، کیا ہمارے پاؤں توڑ دیے گئے، کاٹ دیے گئے، زمین میں دھسا دیے گئے؟ نہیں نا. کیا ہمارے دانت جھڑ گئے؟ یہ سب نعمتیں یاد نہیں آتی؟ پانی جیسی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے. سورہ ملک کے اندر آپ غور کیجئے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم صبح کو دیکھو کہ تمہارا پانی زمین میں دھسا دیا گیا. ہمارا پانی ہے نا، پانی زمین میں دھس گیا، زمین کے اندر چلا گیا، زمین کے اندر چلا گیا پانی. اب آپ بتائیں وہ کون ہے جو پانی کو باہر نکال کر دے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین وہ رب ہے جو یہ زمین کا دھسا ہوا پانی. ہسپتالوں میں جا کے دیکھا مریض بے ہوش ہے، میڈیکل فیل، مریض بے ہوش ہے، میڈیکل فیل، میڈیکل کچھ نہیں کر پا رہی. میڈیکل نے صرف اس کو بس لٹایا ہوا، جو کچھ اس کے ہارٹ بیٹ وغیرہ چیک کرنی ہے، جو چھوٹا موٹا اکوپمنٹ دینا دے. اس مریض کو جو بے ہوشی کے عالم میں ہے، وہ کون ہے جو اس کو ہوش میں لائے گا؟ اللہ اللہ. ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر بس ایک ہی بات کرتے ہیں، اب اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو واپس پھیر دے، اللہ اس کی ریکوری اللہ چاہے گا تو ہو جائے گی، اللہ اس کو شفا دے دے گا، اللہ چاہے گا تو یہ ریورس نہیں جائے گا، اللہ چاہے گا تو یہ پیچھے نہیں جائے گا، اللہ چاہے گا تو یہ ترقی کرتا رہے گا، بیماری سے شفا ملتی رہے گی. سب جانتے ہیں. تو ہمارے اگر ہم غور کریں تو شکر کے پہلوؤں پر غور کریں. جو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں، اس پہ شکر کے پہلو پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر سر میں درد دے دیا ہے تو بازو سلامت ہے، بولنے کی طاقت سلامت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت قرار آگا. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا میں لذت پانے کی کوشش کریں اور رب سے دعا کر دیں. یا اللہ، ہوتا ہے نا بندہ جانتا ہے کہ رب جانتا ہے، ہمارا ایمان ہے ہمارا رب جانتا ہے، لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پسند فرماتا ہے، اس کی بارگاہ میں عرض کرتا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. جب بندہ گر گراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گر گرانا پسند فرماتا ہے. تواضع، ان کی ساری عاجزی کرتا اللہ کی بارگاہ، اپنی محتاجی کا اظہار کرتا رب کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اپنے رب کی بارگاہ میں، استغفار کرتا اپنے رب کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ادائیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک شخص نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو گناہ گار تھا، سیاہ کار، بدکار. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کو دے دو، اس کو دے دو. عرض کی یہ تو گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے. فرمایا اس کو دے دو، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے. ایک اور شخص نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے عطا فرما، اللہ مجھے عطا فرما. اس کا مدعا پورا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھہرو، ابھی مت دو، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے.
اس کی شان ہے. ہم اس کو سمجھیں، اپنے رب کی وحدانیت، اپنے رب کی رحمت، اپنے رب کے کرم کو. بچہ بیمار ہے، ہمیں کتنا رحم آتا ہے. ہمارے گھر میں ماں بیمار ہوتی ہے، باپ بیمار ہوتا ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، اور بہت سارے ہم ایسے چیزیں دیکھتے ہیں، بڑا رحم آتا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہمارے دل میں یا باپ کے دل میں، ماں کے دل میں، اولاد کے دل میں جو رحم ہے، یہ رحم کس نے ڈالا؟ ہمیں بڑا رحم آتا ہے. رحم کس نے دیا ہمارے دل کے اندر؟ اس رب کریم نے، اس رحیم نے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. مگر وہ جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے. وہ جانتا ہے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، اسے کب کیا چیز عطا کرنی ہے، کب کیا چیز اسے لے لینی ہے. ہم کچھ نہیں جانتے، ہم محتاج ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میں ذکر مبارک کر رہا تھا کہ جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر شریف 16 سال یا 20 سال کی تھی. اب کتنی مدت اب آگ میں رہے، یہ بھی ایک تفسیر صاوی کے حوالے سے نقل ہے کہ بعد مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے. بعض نے یہ تحریر کیا کہ 40 روز تک، اور بعض کہتے ہیں 50 تک آپ آگ میں رہے. اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا. صلو علی الحبیب. اب آئی حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے ایک آدھ پہلو آپ کے سامنے عرض کر دوں. دمشق کا بادشاہ حداد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اب وہ چاہتا تھا کہ کسی صورت یہ بیوی مجھے بغیر حلال کے مل جائے. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ طلب کیا گیا، فتویٰ لیا گیا. آپ نے فرمایا کہ وہ تو تم پر حرام ہو چکی ہے. وہ جو حکم شریعت اس کو بیان کر دیا. اب جو اس کی جو بیوی تھی جس کو طلاق دے چکا تھا، اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. وہ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ ہو گئی. چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت، آپ کو شہید کرنے کی اجازت حاصل کر لی. اور جب حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے، بحالت سجدہ ان کو شہید کرا دیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا. مگر کٹے ہوئے سر سے بھی اس حالت میں بھی یہی آواز آئی کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی. اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ زمین میں دھسا دی گئی. اسی طرح اگر ہم تاریخ کے واقعات پر غور کرتے ہیں، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بہت آزمائش میں مبتلا کیے گئے. اور ان کی والدہ کی بھی آزمائش دیکھیے کہ جب وہ نجومیوں نے جب فرعون کو کہا کہ جو تیری جو سلطنت ہے اس کو برباد کرنے کے لیے ایک لڑکا ہوگا جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا، مرد ہوگا. اس نے تمام بچوں کو، جو بھی بچہ پیدا اس کو مار دینے کا حکم دے دیا، ختم کر دیں. اب کتنی آزمائش ہوگی کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہی ایام میں آپ کی ولادت ہوئی. اب آپ کی والدہ ماجدہ پریشان، اب کیا کریں؟ تو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا. اب وہ دریا سے وہ صندوق ہوتا ہوتا وہیں پہنچا جہاں فرعون اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا دریا کے وہ مناظر دیکھ رہا تھا. جب وہ باکس کھولا گیا تو بچہ چاند سا حسین و جمیل، مطلب نبی کی شان کی تو کیا بات ہے نا. اب آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جہاں سے بچے کو مارنے کا حکم نکلا کہ کوئی لڑکا بھی ہو اس کو مار دو، اب اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. ماں نے پیدا ہوتے اپنے لختے جگر کو الگ کر دیا. اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، کیسے مطلب کہ وہ قرار آئے گا. اب وہ دودھ، میرا بچہ کیسا ہوگا، دودھ کیسے پیے گا، طرح طرح کے خیالات آتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پئیں، بچے تھے کسی کا دودھ نہ پئیں، تو وہ معلومات لینے کے لیے
ایک خاتون نکلی تو پتا چلا کہ یہاں بچہ ہے، پھر وہاں پہنچی تو پتا چلا کہ یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، تو اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پی لے، چنانچہ وہ ترکیب بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے یہاں لے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قدرت دیکھیے کہاں سے مطلب چلا، کہاں پر معاملہ رکا، کہاں پر ان کی پرورش ہوئی، کیسے والدہ، مطلب جس سلطنت کے اندر لڑکے کو مار دینے کا حکم تھا، اسی کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے اور انہی کی والدہ انہیں آ کر دودھ پلا رہی ہیں۔ بہت ساری آزمائش اور بہت سارے امتحان حضرت موسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زندگیوں میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آئے، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے جن کی زندگی میں بڑے بڑے امتحان آئے۔ حضرت نوح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے امتحان میں وقت گزارا، بڑی قربانیاں دی ہیں آپ نے، یہاں تک کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے تو وہ منہ پھیر لیتے تھے آپ سے، اتنا مطلب آپ کو تنگ کیا جاتا تھا حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اگر یہ دیکھیں تو بڑی طویل ایک تاریخ ہے، بڑا طویل سلسلہ ہے، حتیٰ کہ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، اور 40 برس کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کی دعوت آپ نے پیش کرنی شروع کی۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مطلب تقسیم ہے کہ انہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، اور جیسے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین ایمان لائیں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر آتا ہے۔ 3 برس کی خفیہ دعوت رہی اور ایک قافلہ گویا کہ تیار ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قریب کے رشتہ داروں میں اسلام کی دعوت پہنچانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ کوہ صفا پر جلوہ فرما ہوئے، جب کوہ صفا پر جلوہ فرما ہوئے تو سب قریش والوں کو جمع کیا، جو قریش کے جو لوگ تھے ان کو جمع کیا گیا، اور آپ نے ان کو نیکی کی دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو وہاں سے آزمائش کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، یہاں تک کہ ابو لہب نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں کیسی، جس پر سورہ لہب بھی نازل ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت سے یہ میں نے مضمون بیان کیا۔ اس کے بعد اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی میں آیت یہ حکم ہوا کہ اب اعلانیہ دعوت دیں۔ جب اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو مخالفت کفار کی طرف سے مزید بڑھ گئی اور طرح طرح کی آزمائشوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار پر انگلی اٹھا سکتے۔ لہذا وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرتے رہے۔ اب دیکھیے امتحان اور آزمائش کا سلسلہ کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا، جو راستوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر بھپتیاں کستے، معاذ اللہ برا بھلا کہتے، دیوانہ ہے یہ دیوانہ ہے کا شور مچاتے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پہ اوپر پتھر پھینکتے
کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن مبارک میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم سنگ دل عقبہ بن ابی معیط بدبخت کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ میرے آقا کا جیسے کہ دم گھونٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور کہا، کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے؟ اس دھکم دھکا میں کفار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور ان کو زد و کوب کیا، بہت مارا، ان کو بہت مارا۔ اتنے معجزات دیکھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر یہ نہ مانے، تصرفات بہت کچھ دیکھتے رہے، نہ مانے، بلکہ کہتے رہے یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت شروع فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے رب کریم اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے، گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ جائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و گل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی۔ یہ جانتے تھے کہ قرآن کا ایسا معجزہ ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کی تلاوت ایسی عظیم تلاوت تھی، اور قرآن کے کلمات، قرآن کے حروف ایسے تاثیر کا تیر بن کر دلوں میں پیوست ہوتے تھے کہ لوگ قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے تھے، قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ عورتیں، غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سننے سے روکتی تھی کہ ان کی تلاوت سن کے کہیں مسلمان نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو اسلام لانے کے جو واقعات ہیں، ان میں کئی واقعات ایسے ہیں جو قرآن کی آیت سن کر مسلمان ہوئے۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن سن کر آپ کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ قرآن سن کر، قرآن کی تلاوت، اجیاں یہ وہی قرآن کی تلاوت ہے جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب نیزے پر اٹھایا گیا تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو نیزے پہ تھا، نیزے پر بھی قرآن سنا رہا تھا۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کر یہ ان کے پاس کوئی جملہ ہی نہیں تھا، کیا کہتے؟ قرآن تو چیلنج کرتا ہے کہ لے آؤ جیسی ایک آیت، نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکے، سب جمع ہو جائے پر بھی نہیں لا سکتے، میرے خالق کا کلام ہے۔ تو قرآن سننے نہیں دیتے تھے۔ آپ تصور تو کریں نا، کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا محل علاقے میں ہو رہا ہو، یوں دھکے دیے جا رہے ہوں، پاگل و مجنون کہا جا رہا ہو، پتھر مارے جا رہے ہوں، وہ بات کرے تو سیٹیاں بجائی جائیں، تالیاں بجائی جائیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پر یہ کہ مطلب کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، گلے میں پھندا دیا جا رہا ہے۔ جب کہیں کسی عام مجمع میں، کفار کے میلوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم قرآن پڑھ کے سناتے یا انہیں اسلام کی دعوت دیتے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا، اے لوگو یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، معاذ اللہ، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی بات مت سنو۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جول مزاز کے بازار میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، لوگوں اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ ایک روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، کفار قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم ان کو دیکھ رہے ہو؟ پھر بولا، تم میں کون ایسا ہے جو فلاں قبیلے کی ذبح کردہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر رکھ دے؟ تصور کیجیے، ارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں،
تصور کیجئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر امتحان اور آزمائش میں آپ مبتلا کیے گئے، کیسی کیسی قربانیاں ہیں دعوت اسلام میں۔ اس تو بدوقت عقبہ بن ابی معیط اٹھ کر چل دیا، وہ بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے، لا کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک جب سجدے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں مبارک شانوں